معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تکریما بنعت احمد المختار۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشائی بزم جنت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ شاعر فکر و فن استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، گلشن ہند ہیں شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہیں شاداب کلیجے ٹھنڈے، آہ اے ابر کرم روز برسنا تیرا، خواجہ معین الدین ہے اور غوث محی الدین، خواجہ معین الدین ہے اور غوث محی الدین، اے حسن کیوں نہ ہو پھر محفوظ عقیدہ تیرا، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ رات آج جمادی الآخر کی 30 تاریخ ہے، کل چاند نہ ہوا، اس اعتبار سے آج 30 تاریخ اور ماہ رجب شریف کی پہلی شب ہوگی۔ کل رجب شریف کی پہلی تاریخ اور جمعرات کو چھٹی شریف 6 تاریخ ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں یہ ماہ عظمتوں اور برکتوں والا ہے، اور بالخصوص دیگر ایام اور مہینوں میں جہاں بزرگوں کی یاد ہوتی ہے، اس ماہ میں سرکاری غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش ہوتے ہیں۔ دیوانے اسے خواجہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ ہندوستان کی زمین اور ہندوستان کی زمین پہ بسنے والا شاید کوئی ایسا انسان ہو جو سرکاری غریب نواز کے نام سے واقف نہ ہو۔ ہند ہی نہیں، بیرون ہند پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر عام و تام فرمایا، وہ سرکاری غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور اسلام کے لیے اللہ ہر صدی میں کچھ ایسے انمول شخصیتوں کو پیدا فرماتا ہے، جلوہ بار فرماتا ہے، جن کا وجود مسعود
نہ صرف اہل ایمان بلکہ قیامت تک اسلام کے لیے ایک روشنی اور ایک شناخت بن جاتا ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور پھر صالحین اور اولیاء و متقین و پرہیزگار، وہ اپنے علم، اپنے کردار، اپنی ادائیں اور پابندی شریعت سے دین کا کام کرتے ہیں، اسلام کا کام کرتے ہیں۔ ان کی دو طرح کی تبلیغیں ہوتی ہے، ایک وہ اپنے کہنے اور ہدایت دینے اور لوگوں کو سمجھانے سے بھی تبلیغ کرتے ہیں، اور دوسرا ان کی ذات خود ایک تبلیغ ہوتی ہے، اپنی ذات میں خود ایک مبلغ ہوتے ہیں۔ ان کے چلنے، ان کے پھرنے سے بھی تبلیغ ہوتی ہے، ان کے کھانے، سونے اور جاگنے سے بھی تبلیغ ہوتی ہے، جو مکمل طور پہ اسلام کا، شریعت کا آئینہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ان کی زبان سے بھی اسلام نکلتا ہے اور ان کے کردار سے بھی اسلام کی جھلکیں نمایاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ذات سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ کا نام حسن معین الدین سنجری، والد گرامی کا نام حضرت سیدنا غیاث الدین حسن سنجری، ایران کے علاقۂ شہزر یعنی جسے ہم لوگ سنجر کہتے ہیں، آپ 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے والد گرامی سے تھوڑا کچھ سرمایہ ملا، باغ ملا، پون چکی ملی، مگر دل میں اول ہی سے عشق الہی ہے، عشق مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ وہ کچھ دیر، کچھ مہینوں تک ان ترکہ اور ورثہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اپنے ترکہ میں ملا ہوئے باغ کے رکھوالی کرتے کرتے ایک دن اسی بے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو آزماتا بھی ہے، اور جنہیں آگے چل کر کوئی ایک بڑا مقام ملنا ہے، آگے چل کر جنہیں ایک بڑا منصب ملنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ابتدا ہی سے، شروع سے ہی ان کی ذات و کردار میں ایسی جھلک اور چمک پیدا کرتا ہے کہ ان کے بچپنے کے واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ آگے چل کر یہ سورج بننے والا ہے، آگے چل کر یہ آفتاب بنے گا، آگے چل کر یہ جو ہے اپنے کردار کی کرنوں سے عالم کو، عالم اسلام کو منور و تابناک کرے گا۔ جنہیں بڑے ہو کر مقام ملنا ہے تو پھر اللہ بچپنے میں ان کی ذات سے، وہ کردار سے وہ خوشبوئیں بکھیرتا ہے، تاکہ لوگ ان کا بچپنا دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیں، ہاں یہ آگے چل کر ایک بہت بڑی عظیم شخصیت بننے والا ہے۔ یہی صالحین کے ساتھ ہوتا تھا، یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا جنہیں بڑے ہو کر مقام و منصب ملے، چاہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہو، چاہے حضرت امام شافعی، امام مالک، چاہے امام جعفر، چاہے امام عالی مقام ہو، انہیں آگے چل کر ایک بہت بڑا مقام ملنا ہے۔ اس لیے بچپنے سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ کردار اور وہ چمک رکھتا ہے کہ لوگ بچپنے سے اندازہ لگاتے کہ ہاں یہ کچھ بننے والا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کے زمانے میں ان کو جو قوت حافظہ، بڑے بڑے فیصلے اور قرآن کے آیات احادیث سے مسائل اس زمانے میں نکالتے تھے۔ جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے اسے مکمل قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ یہی حال امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، 7 سال کی عمر میں 17,000 حدیث امام بخاری یاد کر لیتے ہیں۔ جہاں ہمارا بچہ LKG UKG ختم نہیں کر پاتا ہے، جہاں ہمارا بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ ختم نہیں کر پاتا ہے، اس 7 سال کی عمر میں امام بخاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 17,000 حدیث یاد کر کے اپنا سینہ منور کرتے ہیں، اور صرف اصل حدیث ہی نہیں بلکہ راویوں کے نام، اسناد اور سندوں کے ساتھ، حالات روات کے ساتھ احادیث 17,000 حدیثیں 7 سال کی عمر میں اس ذہن و فکر و قلبوں میں بسا لینا، یہ سارے وہ واقعات ہوتے ہیں جس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بچہ بچپنے میں اتنا کمال رکھتا ہے، آگے چل کر یہ کمال کا آفتاب و سن مہتاب بننے والا ہے، آگے چل کر یہ کمال کا آفتاب و مہتاب بنے گا، اور اس کی کرنیں جہاں جاتی رہیں گے ان کے دل منور، روشنا و تابناک ہوتے جائیں گے۔ یہی حال سرکاری غریب نواز کا ہے، آگے چل کر اللہ
انہیں ولایت ہند کا والی بنانے والا ہے. آگے چل کر اللہ ان کے ہاتھ سے 90,000 کافر دلوں کو ایمان کی دولت نصیب کرنے والا ہے. آگے چل کر یہ غیاث الدین کا بیٹا جب اپنے آب و تاب کے ساتھ پہنچے گا تو پھر ہندوستان کے کفرستان میں ایمان کی شمع جلانے والا ہے. جس زمین کا کونا سے کونا کفر اور شرک میں مبتلا ہے, یہ بچہ آگے چل کر اس زمین پر ہدایت کی شمع روشن کرے گا. مصطفیٰ کی رسالت کی شمع روشن کرنے والا, دین اسلام کو پھیلانے والا ہے. آگے چل کے اس بچے کے ہاتھ سے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت ملنے والی ہے. جہاں پورے ہندوستان کے مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں بت پرستیوں بتوں کے گیت گائے جاتے ہیں, یہ بچہ آگے چل کے جب اپنے کمال کو پہنچے گا ایسا کام کرنے والا ہے. اس زمین ہند پر ساری برائیوں کا خاتمہ ہوگا, اور جہاں دیکھو گے میناروں پہ خدا کی وحدانیت اور مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی ذات, ان کے کردار سے یہ کرنے بیٹھے گا. اس لیے بچپنا ہی سرکاری غریب نواز کا اتنا کمال والا بنایا ہے کہ جہاں جاتے ہیں لوگوں کو انداز ہوتا ہے ہاں غیاث الدین کا شہزادہ ایک بہت کمال کو پہنچنے والا ہے. آپ کو اپنے والد گرامی سے باغ ملا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ حالات بناتا ہے, ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے. everything he is the reason for the complete, انگریزی میں کہاوت ہے, ہر چیز مکمل ہونے کے لیے ایک سبب رکھتی ہے. ایک سبب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے, ایک سبب کے ذریعے کوئی چیز اپنے جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے. سرکاری غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر باپ کے ترکے سے ملی ہوئی اسی جائیداد میں پھنسے رہتے, اسی باغ کو بڑھاتے, 1 سے 2 باغ, 2 سے 4, 4 سے 8 باغ کرتے, اور پھر اسی سارا سرمایہ سرکاری غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنے جو ہے ذات میں صرف کر دیتے, مکان تعمیرات کرتے, نوکروں اور خادموں کا ہجوم رہتا. اگر چاہتے تو وہ دولت کافی تھی سرکاری غریب نواز کے لیے, ایک باغ میں اتنا انویسٹ کرتے اور اسی سے اتنا ڈیولپ کرتے سرکاری غریب نواز کہ پورے ایران کے اندر آپ سرمایہ داروں میں شمار ہوتے, پورے ایران کے اندر آپ کا شمار بڑے مالداروں میں ہوتا. اگر چاہتے تو دنیا کی لیول پر ایک بہت بڑا مقام سرکاری غریب نواز کر لیتے, ایک بہت بڑی پوزیشن سرکاری غریب نواز حاصل کر لیتے. اتنا ملا تھا باپ کی جائیداد سے, مگر دل دنیا کو بنانے کی فکر میں نہیں ہے, دل تو آخرت کے بنانے کی فکر میں لگا ہے. اب اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے. اس زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ موضوع واقعہ آپ نے سنا ہے, بہرحال ہم یہی بات تقریروں میں سنتے رہتے ہیں, اور میری عادت نہیں ہے کہ میں ایک ہی واقعہ چند بار کر کے آپ کا ٹائم ایسے ہی لے لوں, مگر تقریب اور جو ہے اس بات کے لیے کہ آپ کے دماغ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ثواب بزرگوں کے لیے کیسے پیدا فرماتا ہے. سرکاری غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے باغ میں تشریف فرما ہے. اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جو اس زمانے میں مشہور ہیں, اللہ والے جن کو صالحین میں سے جن کا شمار ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کرنا, یا یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے, ابراہیم قندوزی تم جاؤ فلاں جگہ پر باغ میں, ایک ایسا ہمارا بندہ بھی بیٹھا ہے جسے آگے چل کے بڑے بڑے مقام طے کرنے ہیں. اس کے لیے وسیلہ ابراہیم قندوزی کو بنایا گیا, وسیلہ اس بڑے بزرگ کو بنایا جاتا ہے. سرکاری غریب نواز اپنے باغ کی رکھوالی میں مشغول ہیں, اور اسی وقت اس علاقے باغ سے حضرت ابراہیم قندوزی کا گزر ہوتا. اب وہ اسی لیے آئے ہیں, مشیت نے گویا اسی لیے حضرت ابراہیم قندوزی کو بھیجا ہے. حضرت سرکار غریب نواز نے دیکھا کہ بزرگ تشریف لائیں, پہلے ہی سے دل میں فقیروں کے لیے محبت ہے, اللہ والوں کے لیے, غریبوں کے لیے ہمدردی پہلے ہی سے دل کے اندر ہے. دیکھا ابراہیم قندوزی آ رہے ہیں, سرکار غریب نواز کھڑے ہوئے, آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم قندوزی کا اپنے باغ میں استقبال فرماتے ہیں. لے آئے, ایک بوریا بچھا دیا, اس بوریے پہ حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کو سرکاری غریب نواز نے بٹھایا, اور بیٹھ کر آپ کے باغ میں جو انگور کے خوشے لگے تھے, چند انگور کے خوشے سرکاری غریب نواز نے توڑے اور توڑ کر کٹوروں میں رکھ کر ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کو پیش فرماتے ہیں. سرکار ابراہیم قندوزی نے اس انگور کو تناول فرمایا, کھایا, اور جیسے اس انگور کے کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں, آپ نے جو ہے آپ کے ہاتھ میں ایک جھولا تھا, آپ کے ہاتھ میں تھیلی تھی, اس تھیلی میں سے حضرت ابراہیم قندوزی نے خلی کے چند ٹکڑے نکالے. خلی میٹھی چیز کھانے کی ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں گبید بولتے ہیں.
میٹھی چیز جو گڑ سے بنائی جاتی ہے اس کو حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمان نے نکال کر سرکار غریب نواز کو دیتے ہیں. کہتے ہیں معین الدین بیٹا اس کو چبا لے. سرکار غریب نواز نے ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں سے وہ میٹھی چیز لی, منہ میں رکھی, چبایا. اب وہ میٹھی چیز دیکھنے میں تو ایک میٹھی چیز تھی, مگر حقیقت جانیے سارے اسرار اسی میٹھی چیز کے ذریعہ سے ابراہیم قندوزی غریب نواز کے قلب میں ودیعت فرما رہے ہیں. سرکار غریب نواز کے دل میں اسرار ڈالتے ہیں. جو ان کا سینہ ابراہیم قندوزی کا یاد الہی, اسرار الہی, راز و نیاز سے بھرا پڑا ہے, وہ سارے اسرار کا ایک حصہ سرکار ابراہیم قندوزی غریب نواز کو عطا کرتے ہیں. وہ ابراہیم قندوزی کا کھلی کا ٹکڑا جیسے ہی سرکار غریب نواز منہ میں رکھتے ہیں دل کی دنیا بدل جاتی ہے. مکمل طور پہ اندر کی کائنات میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے, اندر کے حالات میں بالکل ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے. تھوڑا بہت دل جو باغ اور باغ کی رکھوالی میں لگا ہوا تھا اس کھلی کے ٹکڑے کے کھانے سے دل کے اندر ایک کائنات کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا. فوراً ایسے سرکار غریب نواز اپنا سر ہلاتے ہیں اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ ذہن و فکر کے سارے حالات بدل گئے ہیں. مکمل طور پہ دل اندر سے یاد الہی میں مشغول اور ذکر الہی اور یاد الہی کی طرف لپکنے کے لیے تیار ہے, مولا کی طرف جانے کے لیے تیار ہے. ابراہیم قندوزی کہتے ہیں معین الدین کیا ہوا؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں حضور حجابات اٹھ گئے, پردے اٹھ گئے ہیں, میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں مگر نظر عرش اعظم پہ پہنچ رہی ہے. اللہ اللہ, یعنی اب تھوڑا بہت باغ کی رکھوالی اور باپ کے جو ہے مال کا حصہ ملا ہے اس سے جو ہے تجارت کرنی ہے, تھوڑا بہت دل میں یہ تھا, وہ ساری چیزیں بھی دل سے نکل گئی. واقعہ ختم ہو گئے, ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ چلے گئے, مگر اب سرکار غریب نواز اندر سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عشق مصطفیٰ میں ایسے اپنے آپ کو جو ہے مکمل گھیرا پاتے ہیں. سوچتے ہیں معین الدین اس باغ کی رکھوالی میں کچھ لگا نہیں ہے, اسی میں رہو گے تو اسی میں رہ جاؤ گے, آگے کوئی بڑا مقام منصب بھی نہ حاصل کر پاؤ. اب تمہیں تو اللہ نے دین کے لیے چنا ہے, تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب کے لیے چنا ہے. اتنا دل اچاٹ ہو گیا دنیا سے, 2-4 دن نہیں گزرتے باغ کا حصہ کیا, ایک خاندان والوں کو دیتے ہیں, ایک ایران کے سارے غریبوں میں تقسیم فرما دیا, اپنے ساتھ والے فقیروں کو دے دیا. تھوڑا سا سامان جس سے سفر آسان ہو سکے, ایک جھولا لیا, اس میں چند کھانے کے سامان لیے, چند روٹیاں لی, سفر کے لیے تھوڑا سا خرچ لیا, ایک سواری لیتے ہیں اور یاد الہی میں خدا کی تلاش میں ایران سے غریب نواز نکل جاتے ہیں. اللہ اللہ, اب جو ہے دل میں ہے کہ اب کچھ کام کرنا ہے اور دل میں ہے کہ کچھ جو ہے اسلام کے آبیاری کرنی ہے. ایران چھوڑا, عراق میں آ گئے. کہاں آئے؟ اب وہ زمانہ تھا بغداد کا, عراق یہ جو ہے اس میں بغداد کی زمین یہ علم کا مرکز, اور بغداد میں اس وقت سرکار غریب نواز رحمت اللہ تھا کے انتظار, گویا یوں کہہ لیجئے کہ بغداد کی زمین پر سرکار بغداد ہیں. یہ وہی زمانہ سرکار غریب نواز کا زمانہ اور سرکار بغداد کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی ملاقات بھی ہے, آپ کی جو ہے اس جگہ ملاقات ہے سرکار غریب غوث آدم سے. یعنی زمانہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں 5ویں صدی کا آغاز ہے, 5ویں صدی کے آغاز سے لے کر 5ویں صدی کے سیرت, ایک وقت میں کتنے کتنے جلیل القدر ائمہ, کتنے جلیل القدر علماء اور صوفیاء تھے, آپ کو اندازہ ہوگا. 5ویں صدی میں سرکار غوث آدم کا زمانہ, وہی 5ویں صدی سرکار غریب نواز کا زمانہ, وہی 5ویں صدی امام محمد غزالی کا زمانہ, وہی 5ویں صدی حضرت شرف الدین بوصیری کا زمانہ, وہی 5ویں صدی جو ہے کئی ایک اکابر, کئی علماء, کئی صوفیاء کا زمانہ. آپ جہاں دیکھیں فلسطین میں اولیاء بھرے پڑے ہیں, شام میں اولیاء کرام کا دور ہے. یعنی 5ویں صدی میں آپ جہاں تک نظر اٹھائیں بغداد و عراق کو غوث آدم سیراب کر رہے ہیں, ایران میں بڑے بڑے اولیاء ایران کو سیراب کر رہے ہیں. شام میں دیکھو تو امام غزالی کا زمانہ, فلسطین میں دیکھو تو امام غزالی کا زمانہ, اور آپ حجاز کی زمین میں چلے جاؤ, اللہ کے ولی شرف الدین بوصیری رحمت
اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، یعنی پورا علاقہ صالحین سے بھرا پڑا ہے، اولیاء سے پوری زمین بھری پڑی ہے اور دین کا کام ہو رہا ہے، مذہب اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں میڈیا کا زمانہ نہ تھا، وہ زمانہ چاہے واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ نہ تھا، اور لوگوں کو ظاہر وہ خبریں پہنچتے پہنچتے دیر لگے، مگر بعد میں حالات منکشف ہو گئے۔ اس زمانے میں دیکھا کہ اس 5ویں صدی میں جہاں ساری زمین کو اولیاء و صالحین نے گھیرا ہے، وہ زمانہ اس زمین کا بہتر زمانہ تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ، آپ کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اور جب 5ویں صدی ہجری کا آغاز ہوتا ہے، چنگیزی ختم ہو گئے اور ہلاکوں وغیرہ کی ساری جنگیں جب ختم ہو جاتی ہے، اب اسلام پریورتن میں آتا ہے، ایک زمین پہ موڑ آتا ہے۔ جو باطل طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، کبھی ایران پہ حملہ تو کبھی عراق پہ حملہ، کبھی تاتاری، کبھی ہلاکو، کبھی چنگیز خان، یہ سارے اسلام کو مٹانے کی فکر میں کبھی بغداد کا رخ کرتے ہیں، کبھی ایران کا رخ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت الہیہ ایک زمانے میں یہ ساری باطل طاقتیں ختم ہو گئے۔ اب زمانہ وہ آئے گا، اس زمانے کو دیکھ کر زمانہ ابو ذر غفاری یاد آ جائے گا۔ اب وہ زمانہ آنے والا ہے، اسے دیکھ کر خالد ابن ولید کا دور یاد آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ زمین میں انقلاب پیدا کرے گا، 5ویں صدی کا آغاز ہوگا، لوگ وہ زمانہ دیکھیں گے اور زمانہ فاروق اعظم کا یاد کرتے جائیں گے۔ اللہ اللہ، اب پھر زمانے میں اتنا پریورتن آیا۔ آپ دیکھیں ایران میں بڑے بڑے صوفیاء اسی 5ویں صدی میں، شیخ سعدی اسی صدی میں، غریب نواز اسی صدی میں، عراق میں غوث اعظم اسی صدی میں، فلسطین اور شام میں امام غزالی اسی صدی میں، اور جو ہے حجاز اور عرب کی زمین مکہ و مدینہ دیکھیے علامہ بوصیری اسی صدی میں، اور روزانہ کی خبریں تھی، روزانہ ہزاروں عیسائی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جب پورے فلسطین کو امام غزالی نے سنبھالا ہے، روزانہ مناظرہ ہوتا ہے علم الہی پر، مناظرہ ہوتا ہے خدا کی وحدانیت پر، عیسائی مانت کھاتا ہے، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ امام غزالی ملک شام جاتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، یہودی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں بغداد میں دیکھو سرکار غریب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرد کے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہزاروں عیسائی کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں آتے ہیں، سرکار بغداد کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یعنی ایسا پریورتن آیا، جہاں دیکھو اسلام کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہے، جہاں دیکھو اسلام مضبوط ہو رہا ہے، جہاں دیکھو مصطفیٰ کا کلمہ پھیلتا جا رہا ہے۔ یعنی زمین کے چاروں دشاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ایسے نائبین رکھے ہیں کہ اگر آپ دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا تھا ان زمین کے چاروں کناروں سے گویا کی کرنیں اٹھ رہی ہیں، اور جہاں دیکھو مصطفیٰ کا کلمہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اب وہی 5ویں صدی کا آغاز ہے کہ اسی 5ویں صدی میں ہندوستان کی زمین میں بھی 92 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ اللہ، یعنی کیا سرکار غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے علول عزمی عطا فرمائی تھی۔ آپ بتائیے، یہ بہت لمبا سفر ہے۔ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد میں جو ہے 6 پروگرام ہونے والے ہیں۔ آج پہلی شب ہے، چھٹی شب تک 6 پروگرام عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں ہے۔ آپ آئیے، وہاں آپ کو میں عرض کروں گا کس طرح سوانح اور سیرت سرکار غریب نواز کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، بہت لمبا طویل واقعہ ہے آج کے اس مختصر سے بیان میں، اس کو کمپلیٹ کرنا یا اس کو مکمل طور پر ضبط کرنا امپوسیبل ہے، مگر آپ اندازہ لگائیے، ایران سے نکل کر سرکار غریب نواز سمرقند گئے، بخارا گئے، وہاں پہ بڑے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کرے، اپنے وقت کے جید علماء، اپنے وقت کے جید محدثین سے علم ظاہری حاصل کرتے ہیں۔ جب مکمل طور پہ سرکار غریب نواز کمپلیٹ عالم بن گئے، مفتی بنے، محدث بنے، شیخ الحدیث بن گئے، اب دل روحانیت کی طرف مائل ہوتا ہے، اب دل تصوف کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سرکار بغداد کی طرح سرکار غریب نواز جنگلوں میں گئے، ریاضت کی، مجاہدہ کیا۔ آپ نے سنا ہوگا جب سرکار غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ اعلان فرماتے ہیں، خادمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، عبد القادر کا قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ سنا ہوگا اس وقت سرکار غریب نواز ایران کا علاقہ خراسان کے پہاڑی علاقوں میں غریب نواز عبادت الہی میں مشغول ہے، خدا کی بندگی کر رہے ہیں۔
یعنی ظاہری عالم بن چکے ہیں، بہت بڑے مفتی بن چکے ہیں۔ علم ظاہر کے بعد علم باطن کے لیے پہاڑوں کا رخ کیا ہے غریب نواز نے، خراسان کے جو جنگلوں کا رخ کیا سرکار غریب نواز نے، پہاڑوں پہ بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہے۔ بغداد کی زمین سے سرکار بغداد کا اعلان ہوتا ہے، جہاں جہاں خدا والے ہیں وہ اعلان سن کے اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، مگر وہیں بغداد سے نکلنے والی سرکار غوث پاک کی آواز پہنچتا ہوا اللہ تعالیٰ اسے خراسان میں پہنچاتا ہے۔ سرکار غوث غریب نواز عبادت الہی میں مشغول ہے، دیکھا کانوں میں کسی کی آواز ٹکرا رہی ہے، فوراً آنکھیں کھل گئی۔ اعلان کرنے والا بغداد کا تاجدار ہے، جس کو اللہ نے اولیاء کی سب میں بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ سرکار غریب نواز کوئی غور و فکر کرتے، آواز کانوں میں ٹکراتی ہے، گردن جھکا کر غوث پاک کا قدم اپنی گردن پہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں بل علی راسی وعینی، بل علی راسی وعینی۔ ہاں اے عبد القادر، تمہارا قدم معین الدین کی گردن پہ ہی نہیں، تمہارا قدم معین الدین کی آنکھوں پر بھی، معین الدین کے جو ہے سر پہ تمہارا قدم۔ اور جو ہے اس طرح سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے حکم کی تعمیل فرمائی، اور اسی بغداد کی جامع مسجد میں سرکار بغداد فرماتے ہیں حسن غیاث الدین سنجری کے بیٹے معین الدین نے ہمارے حکم کو ثابت کرنے، ہمارے حکم کی فرما برداری کرنے میں سب سے پہل کی ہے، قریب ہے میرا رب اسے ولایت ہند کی سلطنت عطا فرمائے، قریب ہے کہ میرا رب اسے سلطنت ولایت عطا فرمائے گا۔ پھر یہ سارے واقعات ہوئے، سرکار غریب نواز مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے اور پھر وہاں سرکار کے بارگاہ میں انعام ملا۔ پھر اپنے پیر مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہے، ان کے ساتھ حج بیت اللہ کرنے جاتے ہیں۔ پھر خواب میں اشارہ ہوتا ہے معین الدین یہ زمین ہے ہندوستان کے، جاؤ اسی زمین میں جا کے دین پھیلانا ہے۔ یہ سارے واقعات ہوئے، آتے آتے سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے، 40 سال یا 42 سال ہندوستان کی زمین پہ رہے سرکاری غریب نواز، مگر آپ اندازہ لگائیے اس 40 سال میں ہندوستان کا کونا کونا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی خوشبو سے مہکنے لگا۔ جہاں پہ گھنٹوں کی آوازیں آتی تھی اسی جگہ مسجدیں تعمیر ہے اور خدا کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے، محمد کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ جہاں پوری زمین کفر بنی ہوئی تھی، 40 سال کی مدت میں ایسا انقلاب پیدا کرتے ہیں سرکار غریب نواز، ایسا پریورتن لاتا ہے، سارا ماحول ساری تاریکی ختم ہوتی ہے اور ہندوستان کو دیکھا جائے جس کنارے جس طرف رخ کرتے چلے جائیے وہاں اذانیں ہیں، نمازیں ہیں اور مومنوں کے دل مصطفیٰ کی محبت میں جھکے پڑے ہیں۔ یعنی 40 سال کی مدت میں 92 لاکھ لوگوں کا ایمان لے آنا۔ آپ کو معلوم ہے یا تو زندگی پر تقریر کرتے کرتے مر جاؤ، ایک آدمی کو نمازی نہ بنا پائے، زندگی پر بیان کرتے کرتے تھک جاؤ، بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر ساری زندگی کی تقریریں کسی ایک آدمی کو مسلمان بنا نہیں سکتے ہیں، کسی ایک کو مسجد کا دروازہ نہ دکھا پائے، کسی ایک کو داڑھی نہ رکھا پائے، یا زندگی کی 50 تقریریں ایک طرف اور میرے خواجہ کا کہیں بیٹھ جانا ایک طرف۔ جہاں زندگی بھر جہاں بیان ہو کوئی نہ سدھرے، بتاؤ وہاں نہ بیان کرنا ہے، وہاں نہ کوئی زیادہ کتابیں لکھنی ہے، وہاں نہ کوئی بڑا اسٹیج لگا کے لوگوں کا مجمع جمع کرنا ہے۔ کردار ایسا بنایا ہے، اپنے آپ کو ایسا شریعت میں ڈھالا ہے، انہیں دیکھو تو تبلیغ ہو، انہیں دیکھو تو تبلیغ ہو، وہ سوئیں تو تبلیغ، وہ کھائیں تو تبلیغ، وہ چلے جائیں تو تبلیغ، جہاں سے گزر جائیں کافر دیکھ لے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے، جہاں بیٹھ جائیں وہ سارا علاقہ کفر سے بدل کر ایمانی ماحول میں تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح جاتے جاتے 40 سال تک 92 لاکھ لوگوں کو مصطفیٰ کا عاشق بنا گئے۔ پھر انہی 92 کی نسلیں بڑھتی بڑھتی آج جو ہمیں ایمان ملا ہے یہ سارا صدقہ غریب نواز کا ہے۔ ہمارے باپ دادا انہی کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے اور پھر اسلام کا شجرہ، محمد مصطفیٰ کی محبت کا شجرہ بڑھتا رہا۔ آج ساری ہندوستان میں جو اسلام نظر آتا ہے یہ سارا ثمرہ جائے گا سرکار غریب نواز کی طرف، سارا صحرا جائے گا سرکار غریب نواز کی طرف۔ اور آج ہی نہیں قیامت تک ہندوستان پہ ایک مسلمان بھی باقی رہے گا، اس کے ایمان میں حصہ اور احسان سرکار غریب نواز کا رہے گا۔
اس لیے اتنے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام کے دائرے میں داخل کرنا کوئی بڑی تقریر کرتے تھے کیا؟ بہت بڑے مقرر تھے کہ جہاں روزانہ تقریر ہو، نہیں اللہ نے کردار ایسا بنایا تھا، اللہ نے ان کی سیرت ایسی بنائی تھی۔ ایک آدمی جب سرکار بغداد شروع میں سرکاری غریب نواز آتے ہیں، بادشاہ اور وہاں کے راجاؤں کو آپ کا آنا پسند نہ تھا۔ آپ کے ایک غریب آدمی کو راجا لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تو فقیر معین الدین کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تو تیری زندگی کا سارا خرچہ ہمارا، تمہارے بال بچوں کی پرورش حکومت کرے۔ وہ آدمی گیا، زہر میں خنجر بجھا کر اپنے بغل میں لیا اور سرکاری غریب نواز عشاء کی نماز یہ شام کے وقت اپنے طلبہ اور اپنے مریدین کو تزکیہ نفس کرواتے، دین سکھاتے، نماز اور احکام شریعت انہیں سکھاتے۔ وہ آدمی جو بادشاہ کا بھیجا ہوا تھا آ کر اسی محفل میں بیٹھ گیا، کمبل اولا ہے، اب اللہ والوں کی نظر سے کیا چھپا ہوگا؟ وہ تو زمین پہ بیٹھ کر لوہے محفوظ کی تختیاں پڑھ لے، جو پیشانی دیکھ کر زندگی کا سایہ بایوگرافی بتا دینے والے، وہ آنے والا ان کی نظر سے کیسے چھپے گا؟ اگر چاہتے تو اسی جگہ سرکاری غریب نواز کھڑا کر دیتے، اٹھ جا مجھے مارنے کے لیے آیا ہے، مریدوں سے کہتے، مریدوں سے مار دیتے، مگر جن کا رتبہ، جن کی اخلاق بڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذات سے اچھی ہی واقعات پیدا فرماتا ہے۔ آپ کا درس ختم ہوا، سارے طلبہ کو مریدوں سے کہا جاؤ چلے جاؤ، سب چلے گئے۔ آپ نے اس آدمی سے کہا تو بیٹھا رہے، دروازہ اندر سے بند کر لیا، سارے لوگ چلے گئے۔ اب وہ آدمی جو بادشاہ کا بھیجا ہے اور سرکاری غریب نواز ہے، دروازہ بند کر لیا سرکاری غریب نواز نے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ معین الدین کو پتا چل گیا ہے میں کس ارادے کس بری نیت سے آیا ہوں۔ اللہ اللہ کہتے ہیں کہ سرکاری غریب نواز نے دروازہ بند کر کے اپنے قبا کے بٹن کھولے اور بٹن کھول کے سرکاری غریب نواز فرماتے ہیں اگر مجھے مارنے سے تیری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، مجھے مارنے سے تیری غریبی ختم بادشاہ کر سکتا ہے، تو لے معین الدین کا سینہ ہے، مجھے مار دے اور زندگی بھر اپنی غربت کو ختم کر دے۔ مجھے مارنے سے اگر بادشاہ تجھے انعام دے سکتا ہے اور تیری غریبی ختم ہو سکتی ہے تو میرے لیے اتنے بڑا، اس سے بڑا کام کیا ہوگا کہ معین الدین تو چلا جائے مگر ایک آدمی کی غربت ختم کر کے جا رہا ہے، ایک آدمی کی مفلسی ختم کر کے جا رہا ہے۔ بس اتنا تھا، اب کیا مارے گا وہ؟ اخلاق سے خود اس کا کفر مر جاتا ہے، غریب نواز کے کردار سے خود اس کی باطل طاقتیں مر جاتی ہے، قدموں میں گرتا ہے۔ مہاراج کلمہ پڑھا دیجئے، جس کا اتنا بہتر کردار ہو وہ سچا صوفی ہوگا، وہ سچا فقیر ہوگا۔ یعنی ایک اخلاق سرکاری غریب نواز کا جو مارنے آیا ہے اسی خنجر سے اس کا کفر ختم ہو گیا اور کلمہ پڑھ کے غریب نواز کے مریدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چشم باطل پہ آیا جوہر ایما کر دے، دیکھ کے ذروں کو جلا مہر درخشاں کر دے، ہے محبت میں وہ تاثیر کہ بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے۔ یہ سرکاری غریب نواز کی ذات گرامی ہے، ہندوستان پہ آج بھی اور قیامت تک ہندوستان پہ احسان سرکاری غریب نواز کا رہے گا۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کدھر جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ دیوانے کدھر جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے اسی در سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کدھر جاتے، خواجہ تیرے سر پہ تاج شہنشاہی کا، ہم اپنی مصیبت اوروں میں سلجھانے کدھر جاتے۔ ارے جبھی پہ نہ ہوتا اگر نقشہ تیرے آستانے کا، جبھی پہ نہ ہوتا اگر نقشہ تیرے آستانے کا، غلامان خواجہ محشر میں پہچانے کدھر جاتے، غلامان خواجہ محشر میں پہچانے کدھر جاتے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا۔ خواجہ معین الدین ہے اور غوث محی الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے